سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو، اندادن، ان کا شریک، یحبونہم، ان سے پیار کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا، وہ زیادہ پیار کرتے ہیں، للہ، اللہ کی ذات کے ساتھ، ولو یری الذین، اور اگر دیکھ لیں یہ لوگ، ظلموا، جو ظالم ہیں، اذ یرون العذاب، اس وقت کو جب دیکھیں گے عذاب، ان القوت، کہ طاقت تو، للہ جمیعا، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب۔ اس آیت کریمہ میں زجر ہے مشرکین کے لیے، جو عقلی دلائل جو پچھلی آیت کے اندر آپ پڑھ چکے، توحید کے عقلی دلائل کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شریک بناتے ہیں، اور ان سے اسی طرح محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، محبت کا، عقیدت کا، تواضع کا، عاجزی کا، حکمبرداری کا، جو معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ان خود ساختہ، ان کے بناوٹی جو کارساز اور مشکل کشا ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب کہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ خصلت کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی وہ درجہ دے دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اور اس کے ساتھ تعظیمی معاملات اسی طرح کے کیے جائیں جو اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، اور ان کے ساتھ پیار و محبت کا وہی رشتہ رکھا جائے جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، یہ خصلت مشرکین کی ہے۔ اور مقابلتاً یہ بتایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی خصلت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، تعظیم کے معاملے میں بھی، حکمبرداری کے معاملے میں بھی، اور محبت کے معاملے میں بھی سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے محبت رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، محبت کے کئی درجات ہیں۔ ایک محبت وہ ہے جو ایک بندے کو اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، ایک محبت
کا درجہ وہ ہے جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ، ایک محبت کا درجہ وہ ہے جو انبیاء کے بعد جتنے اللہ کے پاک باز اور مقدس لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ، یعنی اولیاء اللہ، فقہاء کرام، محدثین اعظام، مفسرین، دین کے مبلغ اور دائی۔ ایک محبت کا درجہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ محبت تو انسان کو ان سب کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے محبت نہیں، بشرطے کہ اس میں انسانیت ہے۔ انسانیت اگر اس کے اندر موجود ہے تو اپنے ماں باپ سے بھی اس کو پیار ہوگا، اپنے اولاد اور بیوی بچوں سے پیار ہوگا، اپنے بہن بھائیوں سے بھی پیار ہوگا، اپنے دوستوں یاروں سے بھی پیار ہوگا۔ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے، مقبول بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت ہوگی، اور پھر عام نیک لوگوں کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی۔ اور ایک محبت کا درجہ وہ ہے جو خالق کے ساتھ ہے۔ یا یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ محبت سب کے ساتھ، لیکن درجات مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو مقام ہے، ان کے ساتھ تعظیمی معاملات بھی اسی انداز سے ہوں گے، اور اس کی محبت کا بھی وہی مقام ہوگا۔ اللہ اگر سب سے بڑی ذات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر کا یہی معنی ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے وہ بھی سب سے اوپر ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ اور پھر مخلوق میں سے جس کے ساتھ بھی محبت ہے وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی ہوگی۔ ماں باپ کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے، یا ماں باپ کے ساتھ اطاعت فرمانبرداری کا جو رشتہ ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کا سبق دیا ہوا۔ ورنہ اگر اسلام کی دولت اور ایمان کی دولت انسان کے پاس نہ ہو تو پھر تو بوڑھے ماں باپ اولڈ ہاؤس کے اندر پہنچا دیا جائے، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے پاؤں دھو کر پینا میں تمہاری سعادت ہے۔ جس قدر ماں باپ بڑھاپے ہوں گے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ ان دونوں کے ساتھ دنیاوی زندگی میں بہت خوبصورت سلوک کرنا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے، یعنی وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تمہیں شرک پر مجبور کرتے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ بات ان کی نہیں ماننی، لیکن دنیاوی معاملات میں صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا معاملات ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی تواضع کرنی ہے، ان کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنی ہے۔ صرف دین کے معاملے میں چونکہ وہ غیر مسلم ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور شرک کرنے کی جو تعلیم دیتے ہیں، یہ بات ان کی نہیں ماننی پڑے گی۔ اب اس قدر خوبصورت تعلیم دنیا کے کس مذہب کے اندر ہو سکتی ہے کہ ماں باپ کافر بھی گئے ہیں تو ان کا ادب بھی کرنا ہے، تعظیم بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے۔ اور قرآن کریم سے یہ تعلیم موجود ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تیرے ماں باپ بڑھاپے کے منزل تک پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے منہ بھی نہ کرنا۔ مثلا کوئی بات انہوں نے کہی تو بالکل ناگواری کے انداز میں ہوں، ایسے انداز سے جواب دیا کہ ان کے دل پر چوٹ لگی۔ فلا تقل لہما اف، یا جیسے کہ انسان بیزاری کی کیفیت کے اندر کہ اف، قرآن نے لفظ وہ استعمال کیا۔ ولا تنہرہما، ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے جو جھڑکی کے انداز میں ہو، ڈانٹ کے انداز میں ہو۔ وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ واحفظ لہما جناح الذل، اور ان کے سامنے اکڑ کر سینہ تان کر نہیں کھڑا ہونا، گردن جھکا کر، کندھے جھکا کر کھڑے ہونا، عاجزی اور تواضع کے اسلوب انداز کے ساتھ۔ من الرحمہ، اور دل کے اندر تمہارے ان کے لیے شفقت، محبت اور پیار ہو۔ وقل رب ارحمہما، اور یہ ان کے لیے دعا مانگو، یا اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ وہ پیار کر کما ربیانی صغیرہ، جیسا بچپن میں ہی مجھ سے پیار کرتے تھے۔ اپنا بچپن ذرا دیکھیے، تمہارا پاخانہ پیشاب ان کے کپڑوں پر، جسم پر نکل جاتا تھا،
ماں پیشاب پخانہ بچے کا نکل گیا، اس کے باوجود بھی ماں کے دل میں بچے کے لیے اسی درجے میں پیار ہے، نفرت نہیں. وہ دھو رہی ہوتی ہے لیکن نفرت کے ساتھ نہیں، پیار اسی درجے کے اندر. تو قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان کے لیے اس انداز سے دعا مانگو کہ یا اللہ ان کے ساتھ تو اس طرح پیار کر جیسے یہ بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں. اب یہ جو تشبیہ دی گئی ہے بچپن کے ساتھ کہ بچپن میں ماں باپ کے دل میں کبھی ناگواری اولاد سے نہیں ہوتی. وہ بیمار ہو جائیں روتے رہے ساری ساری رات، مائیں جو ان کے لیے جاگتی. پیشاب کر جائے بچہ تو خود گیلی جگہ پر لیٹیں گے، ان کو خوش کر لٹائیں گے. کیا کیا جتن نہیں کرتے ماں باپ اس اولاد کے لیے. تو ایک مختصر سے جملہ قرآن کریم بتا کر سمجھے سارا کچھ سمو دیا گیا. اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ کے ساتھ تو رحم کا معاملہ اسی انداز سے کر، پیار کا معاملہ اس طرح کا جیسے بچپن میں ہی اسے پیار کرتا ہے. بچہ صاف ستھرا ہو، اجلا ہو، وہ تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، لیکن گندگی کے ساتھ لتھڑا ہوا پیشاب پخانے کے ساتھ اس وقت ہے پوچھیں ماں سے کیسا لگتا ہے، باپ سے پوچھیں، ان کے دل میں اس وقت نفرت نہیں ہوتی. اس لیے قرآن کریم نے اس طرح متوجہ کیا کہ جب بچپن کے اندر جب میرا پیشاب پخانہ نکل جاتا تھا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، اللہ تو ان کے ساتھ ایسا پیار والا معاملہ ہے. قرآن کی تو یہ خوبصورت سنہری تعلیم ہے. تو ماں باپ کی محبت ہے، لیکن جس ذات نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا اس کے حکم مطابق ان کے ساتھ محبت ہوگی. لیکن ماں باپ کے ساتھ ایسی محبت کہ اس محبت میں جب اللہ کی محبت کا ٹکراؤ، ماں باپ کہتے ہیں یہ کر، اللہ کا حکم یہ کرنا ہے، جیسے قرآن کی آیت بتا ہے. وہ شیخ پر مجبور کرے تو پھر نہیں ماننی بات، باقی ہر بات میں خدمت کرنی ہے. اس کا مطلب اس وقت اللہ کی محبت غالب آئے گی، ان کی بات نہیں ماننی. وہ کفر پر تمہیں آمادہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتے ہیں، نبی کی نافرمانی پر آمادہ کرتے ہیں، اس وقت ان کی بات نہیں ماننی. تو ماں باپ کا مرتبہ مقام جس ذات باری نے بیان کیا ہے اس کو پھر اس کے حکم مطابق ان کے ساتھ محبت رکھی جائے گی، اس کے حکموں کو توڑ کر نہیں رکھی جائے گی. غلو نہیں، اعتدال اور توازن. اس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے ساتھ محبت ساری مخلوق سے بڑھ کر ہوگی، لیکن وہ محبت اللہ کی محبت کے نیچے ہوگی کہ اللہ خالق ہے. جو اللہ کا مقام ہے وہ خالق ہے، اس کی محبت بھی خالق ہونے کی حیثیت سے ہوگی. اور انبیاء اکرام علیہ السلام بہت بڑا مقام ہے ان کا، لیکن ہے مخلوق، جب ان کا مقام مخلوق کی حیثیت سے ہوگا. جب یہ توازن رہے گا تو ایمان بھی سلامت رہے گا. یہاں جب لوگ ہوا اب میں عیسائیت یہ یہودیت ہے، اس کا معاملہ کیوں ہے؟ قرآن کیوں کہتے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم؟ پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ وہ مسیح ابن مریم. انہوں نے دشمنی کی تھی، یہ محبت کی تھی، محبت کی تھی. لیکن محبت میں جب اعتدال نہ رہا، غلو میں آ گئے اور ان کو انسانیت سے اٹھا کر الوہیت کا مقام پر پہنچایا. اللہ نے فتویٰ لگا دیا. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہودی کہنے عزیر اللہ کے بیٹے، عزیر علیہ السلام. عیسائی کہنے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے. اور پھر اس کی وجوہ کیوں ایسا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے. انسانیت میں کسی انسان کے ساتھ سوائے اپنی والدہ کے کسی مرد کے ساتھ ان کا رشتہ نہیں تھا. ابوت کے ساتھ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. قرآن کریم نے یہ بتایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے کو تراب سے مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا کن ہو جا، فیکون ہو گیا. تو ان کا معجزانہ وہ انداز سے تخلیق جو ہے یہی غلط فہمی کا سبب بن گئی دنیا نصارہ کے لیے. اور وہ پھر ان کو انسانیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا. اس طرح سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے غلو اختیار کیا اور اس کے سبب شاید آپ کو میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے. عزیر علیہ السلام کو کیوں انہوں نے خدا کے مقام پر پہنچایا یا اللہ کا بیٹا کہا؟ اصل قصہ یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا یہودیوں پر، ایک ظالم بادشاہ نے ان پر چڑھائی کی
ان کے تمام عبادت خانے جو ہیں مسمار کر دیے، اینٹ سینٹ بجا کر رکھے، ان کی کتاب مقدس تورات جلا ڈالی، ان کے سب مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ 80-90 سال تک غلامی کی زندگی میں رہے وہ عورتیں اور بچے یہودیوں، مرد سارے کے سارے قتل کر دیے، عبادت خانے ڈھا دیے گئے، تورات کو جلا دیا گیا، ہدایت کا کوئی سلسلہ باقی نہ رہا۔ اللہ تو قادر ہے، جو چاہیں کریں۔ اللہ نے پھر انہی بچوں میں سے ایک بچے کو اپنے غیبی نظام کے ساتھ ساری کی ساری تورات ان کے سینے میں ڈال کر انہوں نے فر ساری تورات سنانا شروع کر دی، پوری کی پوری تورات، اور اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ اب یہ مہیر العقول انداز سے ان کا تورات کو سنانا، کسی استاد کے شاگرد نہ ہو کر بھی یکا یک ان کے زبان سے کہ علوم معارف کا سمندر بہنے لگے، تو یہودی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ یہ لازماً اللہ کا بیٹا، اللہ نے الوہیت کا مقام دیا، وہیں سے بگڑے۔ تو یہودی یا عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہودی کے بارے میں دشمنی کے ساتھ برباد نہیں ہوئے، دشمنی کر کے نہیں، محبت میں اعتدال چھوڑا جب تو کھانا خراب ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، محبت سب سے اونچی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگی، جیسے قرآن کی ایک آیت میں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور یہ قرآن کی پاکیزہ تعلیم سے ہی انسان کو ہر توازن جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن سے جو لوگ بے خبر ہیں، لا تعلق ہیں، وہ آج ہی بڑھ کے وہ مسلمان کے لا کر بعض مولویوں اور پیروں کو وہ مقام دے رکھا تھا، وہی اتھارٹی دے رکھے تھے جو پیغمبر کی اتھارٹی۔ یاد رکھیں، دین کے معاملے میں جو اتھارٹی نبی کی ہے وہ کسی فقیہ کی نہیں، وہ کسی محدث کی نہیں، کسی ملا کی نہیں، کسی پیر کی نہیں۔ کیا مجدد فسانی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، ان کا وہ مقام نہیں ہے جو پیغمبر کا مقام ہے۔ وہ اللہ کے مقبول بندے ضرور ہیں، لیکن وہ نبی کی ذات سے بہت نیچے ہیں۔ نبی تو خیر بہت اونچی ذات ہے، نبی کے صحابہ سے بہت نیچے ہیں۔ تو اب اگر وہ علوم عقیدت کے اندر ان بزرگوں اور صوفیوں کے ساتھ تعلق رکھ، اس انداز سے رکھے، ان کو وہی مقام دے دے جو الوہیت کا مقام ہے، یا ان کو وہی اتھارٹی دے جو پیغمبر کی اتھارٹی ہے، تو یہیں سے انسان گمراہ ہوتا۔ نہ وہ محبت جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کے ساتھ رکھی جائے گی، نہ وہ اطاعت اور اتباع والا معاملہ جو نبی کی ذات کے ساتھ ہے وہ کہ نبی کے بعد کسی اور کے لیے رکھا جائے گا۔ نبی کے بعد صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین ہوں، فقہاء ہوں، ان سب کے ساتھ محبت یا ان کی اطاعت اور اتباع نبی کی اتباع کے دائرے کے اندر آ کر کی جائے گی۔ جیسے جیسے نبی کی تعلیم ہوگی ویسے ان کے ساتھ محبت بھی ہوگی، اطاعت بھی ہوگی۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہم اگر محبت رکھتے ہیں اس لیے وہ دین کے خادم تھے، اگر دین کے خادم نہ ہوتے ہم کیا جانتے کہ ابو حنیفہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے والے تھے۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ محمد بن اسماعیل اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کو جمع کر کے دنیا تک نہ پہنچاتے تو آپ کیا جانتے ہیں محمد بن اسماعیل کون ہے؟ دنیا کیا جانتی؟ اللہ علیہ وسلم۔ تمام فقہاء اور محدثین ان سب کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، اطاعت ہے، اتباع، لیکن نبی کی اطاعت کے نیچے نیچے، اس سے اوپر رکھی جائے گی نبی کی اطاعت، اور پھر ساری بات، ساری محبتوں اور اطاعتوں سے بڑھ کر اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت بھی ہوگی اور اللہ کی محبت بھی ہوگی۔ یہ فرق ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب کی محبتیں برابر نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے ساتھ بھی محبت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ محبت ہے، لیکن جو ماں باپ کا مقام ہے وہ بیوی بچوں کا نہیں ہے۔ ایک فطری جذبہ ہے، اس کا انسان اپنی فطرت سے الگ نہیں کر سکتا، لیکن عقل کو استعمال کرتے ہوئے محبت میں ماں باپ کو اوپر رکھنا ہوگا، اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ ماں سے محبت ہوتی ہے، بیٹی سے محبت ہوتی ہے، بہن سے محبت ہوتی ہے، لیکن اور بیوی سے بھی ہوتی ہے، لیکن جو مقام ماں کا ہے وہ بیوی کا، بہن اور بیٹی کا نہیں ہوگا۔ بیٹی کے ساتھ شفقت کے جذبات ہوں گے،
بہن کے ساتھ رحمت کے جذبات ہوں گے، بیوی سے محبت ہے لیکن حاکمانہ انداز سے، اور ماں سے نیازمندانہ انداز سے، ہر ایک کے مقام الگ الگ۔ تو ایک ہی انسان کے اپنے جو رشتے ہیں، اولاد کا رشتہ ہے یا بہن بھائیوں کا رشتہ ہے یا بیوی کا رشتہ ہے یا ماں باپ کا رشتہ ہے، وہاں انسان کو محبت کے اندر فرق ہونا پڑتا ہے۔ تو کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ خالق تو خالق ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ومن الناس، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں من یتخذ، جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا اوروں کو اندادا، ان کے شریک، تعظیم کے اندر، محبت کے اندر اللہ کا حصہ دار بنا دیتے ہیں، ند کہتے ہیں شریک کو۔ یحبونہم، ان سے محبت رکھتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد، تو سب سے زیادہ حباً، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، للہ، اللہ کے ساتھ۔ قرآن کی آیتیں میرے نہیں چاہیے، والذین آمنوا اشد حباً للہ۔ مت شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ جناب اس کا معنی یہ ہے کہ نبی سے پیار ہی کوئی نہیں، یہ ابلیس پر کی لعنت ہے، اس کو خدا کی لعنت بھیجا کریں۔ نبی سے پیار ہے، نبی ہی نے ہمیں یہ سارا سبق پڑھایا۔ نبی پر قرآن نازل نہ ہوتا تو ہمیں کیسے بتایا تھا اللہ کی محبت کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہی نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ میں مخلوق ہوں، میں رسول ہوں، اور جس کا رسول ہوں وہ خالق ہے، وہ میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے بڑھا چڑھا کر اس مقام پر نہ رکھنا جس سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ فإنما أنا عبد اللہ ورسولہ، سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے الہ نہ سمجھنا، خدا کا بیٹا نہ سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہدایت کا سبق دے کر توازن کر دیا۔ اس امت کو یہی وجہ ہے کہ اس امت میں اس کو امت وسط کہا جاتا ہے، جیسے دوسرے پارے کے شروع امت وسط تکون شہداء، دیکھ لیں آپ صفحہ 27 میں 30 سطر ہے۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہمارا کمال ہے کہ تمہیں ہمیں ایک معتدل، اعتدال والی امت بنایا۔ یہ امت وسط ہے، اعتدال والی، افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں۔ یہودیوں نے تفریط اختیار کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، عیسائیوں نے افراط اختیار کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اولویت کے مقام پر پہنچایا۔ یہ امت معتدل امت ہے، امت وسط ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام بلا امتیاز سب کے ساتھ محبت ہے، سب سے اتباع ہے، سب کی عقیدت ہے، کہ کسی کی توہین نہیں۔ انبیاء تو بہت اونچی ذات ہے، انبیاء کے پیروکار صحابہ اکرام کے ساتھ بھی محبت ہے، صحابہ کے بعد تابعین کے ساتھ بھی ہے، تبع تابعین کے ساتھ بھی ہے، فقہاء کے ساتھ بھی ہے، محدثین کے ساتھ ہے، صوفیاء اکرام، اولیاء اللہ۔ حتیٰ کہ اس اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت رکھے، ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ محبت رکھے، الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت رکھے۔ اور اسلام کی تعلیم یہ ما یحب لنفسہ یحب لأخیہ، مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، اور یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسلام کی جیسے خوبصورت تعلیم ہے، اس کو پوری دنیا کے مذاہب کے اندر تلاش کرے، اس کی خوبصورت تعلیم نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان کے ساتھ پیار کرنا، ہر ایک کی بات اچھا گمان رکھنا، اور اگر وہ غلط راستے پر چلتا بھی ہے تو اس کی تذلیل و تحقیر کرنے کے بجائے اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو گرانا نہیں۔ جیسے کہ بات بزرگ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان اس کی مثال ہے کہ ہیرا اگر کسی گندگی میں، کسی گٹر میں گرا ہوا ہو تو گٹر میں گرا ہوا اسے چھوڑ نہیں دینا کہ اس طرح میرا ہاتھ نہ پاک ہو جائے، اس نکالنا ہے، نکال کے اس کو صاف کرنا۔ ہیرا ہی ہے، ایک مسلمان اصل میں ہیرا ہے، لیکن اپنے جہالت کے سبب سے، غلط تعلیم کے سبب سے، غلط صحبت کے سبب سے گمراہی کے لائن میں چلا گیا ہے، اس کو نکال کر سیدھا راستے پر ڈالنا۔ اسلام کی جو خوبصورت تعلیم ہے، اس کی کوئی نظیر بھی دنیا کی کوئی مذہب نہیں پیش کر سکتا۔ اپنے ماں باپ کی جو خدمت کی تعلیم اسلام نے دی ہے، دنیا کون سا مذہب؟ آپ یورپ میں چلے جائیں، اور ہاؤس بنے ہوئے، اسلام کی تعلیم کے اندر یہ ہے کہ اگر اولاد میں
اس کی خوبصورت تربیت کرنی ہے. کسی وقت اگر وہ باوجود سمجھانے کے بات نہیں آتے تو تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ سرزش کی جا سکتی ہے. لیکن یورپ میں چلے جائیں کوئی اپنے اولاد کو ڈانٹ نہیں سکتا, فوری طور پولیس آ کے گرفتار کر دیتی. اگر ان کے مذہب کی تعلیم کے اندر, حکومت کی مذہب تعلیم بھی یہ ہوتا کہ ماں باپ کا اتنا حق بھی سکتی جنہوں نے پرورش کی ہے ان کو ڈانٹ نہ سکیں, لیکن نہیں, اگر ان کے مذہب کی تعلیم ایسی ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتے. یہ خوبصورت تعلیم. یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو دار اسلام کے اندر ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھر پیدا کر کے اسلام کی نعمت سے نواز دیا. میں کفار کے گھر پیدا ہو جاتا تھا, میں کیا کر لیتا اللہ کا, آخر وہ بھی تو انسان ہے. اللہ تعالیٰ کے بے حد انعام ہے اور خدا ان کا شکر ادا کرے. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں ہیں. کچھ انسانوں کو کھڑا کر دیا اور ان کے ساتھ اس طرح محبت رکھتے ہیں جس اللہ سے محبت رکھتے چاہیے, اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. پھر فرمایا آگے تخویف ہے, بنو یر الذین ظلموا, یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیتے ہیں ضرور العذاب, جس وقت عذاب کو دیکھیں گے. یعنی اس بے اعتدالی کے سبب سے کہ اللہ کی مخلوق کو وہ درجہ دے دیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے, اس بے اعتدالی پر جو اللہ کی طرف سے کو سزا ملے گی, اگر اس سزا کے وقت کو دیکھ لیتے تو پھر انہیں پتہ چلتا ان القوۃ للہ جمیعا, کہ ساری کی ساری طاقت تو اللہ ہی کے پاس ہے. اس وقت اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز میں قرآن کریم کے مختلف مقامات سے آتے ہیں بطور استشہاد اور استدلال بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, شرک و بدعت میں مبتلا لوگ ہیں, ان کے جو مذہبی پیشوا جنہوں نے غلط راستے پر ڈالا ہے, قیامت دن ان کا معاملہ آپس میں کیا ہو, وہ سارا منظر قرآن کریم بیان کیا. جس پیر نے, جس مولوی نے اپنے عقیدت مند کو, اپنے مرید کو غلط سبق پڑھایا, غلط راستہ بتایا, قرآن کو چھوڑ کر, رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر انہوں نے غلط راستے پر ڈالا ہے, کل قیامت کے دن, محشر کے دن, جو خدا کے عذاب آئے گا دونوں پر, تو پھر آپس میں مکالمہ کیسا ہوگا اس کو قرآن کریم مختلف مقامات میں بیان کیا. انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں بیان کروں گا. تو جس وقت یہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں تو انہیں سمجھ آ جاتی, جان جاتے ہیں ان القوۃ للہ جمیعا. ہمیں تو انہوں نے غلط راستے پر بتا دیا کہ فلاں حضرت جو ہے تمہیں پکڑ سیدھے جنت میں لے جائیں گے, عذاب سے بچا لیں گے. اب تو پتہ چلا کہ ساری کی ساری قوت اور طاقت رب العالمین کے پاس ہے. وہ جسے چاہیں گے جنت میں بھیجیں گے, وہ جسے چاہیں گے جہنم میں بھیجیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ سخت ترین سزا ہے پروردگار عالم کی اس شرک کرنے پر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک الیک. ہمارے بہت سارے نمازی بھی اور درس کے ساتھی بھی کچھ خود بھی بیمار ہیں اور گھروں بیماریاں ہیں مختلف. لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں, سب کے لیے دعا کریں رب العالمین اپنی رحمت اور اپنے فضل کرم کے ساتھ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیں اور سب پریشان کی پریشانی یا اللہ ہمارے لیے بیٹھنے بیان کرنا سننا قبول فرما. یا اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل کے ناپ کو قبول فرما, اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ قرآن کریم کی تعلیمات کے لیے ہمارے دل و دماغ کو کھول دے. یا اللہ اس کے حقائق, اس کے اسرار و معارف ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ خود اس سے ہدایت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو دنیا کا عام انسان تک پہنچانے والی یا اللہ ہمارے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا فرما دے اور اس کی قوت عطا فرما دے. اے اللہ اس کو موقع ہمیں نصیب فرما کہ ہم اس کو اپنا مشن بنا لیں. الہ العالمین معاشرے میں ہدایت کی ہوائیں چلا. جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, عقیدے خراب ہیں, اعمال خراب ہیں, اخلاق خراب ہیں, معاملات بگڑے ہوئے ہیں, یا اللہ سب کی ہدایت کا سامان پیدا فرما دے. اللہ تیرے دین کے پھیلانے کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں, جہاں بھی ہیں اللہ تو بخوبی ان سب کو جانتے, ان کوششوں کو کامیاب فرما. اے اللہ ان کی قدم قدم پہ مدد فرما, ان کے لیے آسانی والے راستے کھول دے. اے اللہ دین کے پھیلانے کے راستے میں جتنے رکاوٹیں ہیں, جو رکاوٹیں ڈالنے والے ڈال رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں, یا اللہ ہم سب کو خائب و خاصر میں ناکام نامراد کر دے. اے اللہ تو اپنے دین کی حفاظت فرما, اہل دین کی حفاظت فرما. دین اور اہل دین کے خلاف ہونے والے تمام مذاہب, تمام منصوبے, تمام سرگرمیاں جتنی بھی ہیں, یا اللہ ہم کو ناکام کر دے. پہلے بھی تو یا اللہ دین کے دشمنوں کو پیبند زمین کرتا رہا, آج بھی تو بے نشان کر دے گا. الہ العالمین
تیری بارگاہ میں یہی التجا ہے یا اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے. ہماری نسلوں کو یا اللہ ہدایت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے جتنے رفقاء درس یہاں شریک ہیں یا اللہ سب کی جان مال تعلق کی حفاظت فرما. اور جو گھروں کے اندر ہیں بیمار ہیں آ نہیں سکتے یا اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما. جو خواتین اور بچے بیمار یا اللہ کو مکمل سے عافیت عطا فرما. کسی بھی پریشانی سے کوئی ساتھی دو چار ہے یا اللہ تو اپنے رحمت کے ساتھ اس کی پریشانی بھی ختم فرما دے. الہ العالمین اس خیر کے سلسلے کو یا اللہ تیری کتاب مقدس کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرما. ہر قسم کے رکاوٹوں سے یا اللہ محفوظ فرما.